گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور سبحان اللہ اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی مشہور و معروف نعتیہ دیوان ہدائق بخشش، یعنی ایسا کا دیوان جو مہکتے ہوئے گلشن کی مانند ہے، اسی گلشن کے مہکتے ہوئے پھولوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آج جس کلام کو ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کلام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تذکرہ مدینہ بڑے نرالے انداز میں ہے، زائرین کی گویا تربیت فرمائی گئی ہے۔ اگر آپ حرمین طیبین جا رہے ہیں، بالخصوص مدینہ منورہ کی حاضری ہے یا جانے کا شوق رکھتے ہیں، یہ کلام انشاءاللہ ایک نئی طرز میں، ایک نئے انداز میں، ایک انوکھے انداز میں ہماری تربیت کرے گا کہ وہاں کیسے دن گزارنے ہیں، کس طرح نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے۔ اس کلام کا پہلا شعر ہے: زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی لے لیتے ہیں۔ زائروں سے مراد اے زیارت کرنے والوں، پاس سے مراد یہاں لحاظ ہے، خیال رکھنا ہے، ہوس سے مراد شوق یا لالچ، اور ترس سے مراد یہاں ڈرنا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے زائروں، یقیناً بڑی جگہ ایسی بارگاہ میں پہنچے ہو جہاں پہنچنے کے لیے زندگی بھر ترستے رہے، جی تو یہ چاہ رہا ہے، شوق تو یہ کہہ رہا ہے کہ روزے کی جالیوں سے چمٹ جایا جائے، یہاں کے در و دیوار کو سینے سے لگا کر رویا جائے، مگر اس دیوانگی کا اظہار یہاں مناسب نہیں، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں با ادب رہنا ہے، جہاں با ہوش رہنا ہے، آنکھوں کو بے ادبی کرنے سے بھی بچانا ہے، اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھنا کہ میں روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ غنی، وہ ادب گاہ جو عرش سے بھی نازک تر ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں کے آداب قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں اس طرح حاضری دینی ہے کہ جیسے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حاضری کا موقع ملتا تو ہمارا عالم کیا ہوتا، وہی تصور جمانا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں ظاہری حیات میں موجود ہیں اور ہمارے دلوں پر گزرنے والے حالات پر بھی باخبر ہیں۔ تو اے زائروں، اپنے پاس ادب رکھنا، اور آنکھیں تو بہت کچھ چاہ رہی ہیں مگر اپنے آپ کو قابو میں بھی رکھنا، ان کو بے شک یہ ترستی رہیں، یہ ترسنا اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے باکی ہو جائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائی، ایک اور جگہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا: پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو ہمیں دل بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ادب کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا: جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ اعلیٰ حضرت زائرین کو بہت سارے اشعار میں سمجھاتے ہیں، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ تو یہاں تو وہ جگہ ہے جہاں سر بچھا لیا جائے، آنکھیں بچھا لی جائیں، وہ بڑی سعادت ہے۔ تو کیسے پاؤں رکھیں اور کیسے وہاں پر کوئی ایسا کام کر جائیں جو اس دربار کے منافی ہو، آداب کے منافی ہو۔ تو زائرین کو ادب کا درس دیا جا رہا ہے، اور یقیناً وہاں جس قدر ادب کر لیں وہ بھی کم ہے، کیونکہ ہمیں وہ آداب آتے ہی نہیں جو دربار رسالت میں بجا لائے جائیں۔ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہم گناہ گاروں کو بلا لیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو با ادب حاضری نصیب فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اسی تصور میں ذرا اس میسج کو، اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو اور اس تربیت کو سنیے کہ وہ زائرین کی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو
رکھو ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کا کیا شاندار انداز ہے۔ سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، بوندیاں لکائے رحمت کی برس جانے دو۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ سوکھنا سے مراد یہاں خشک ہونا ہے، امید غربا یعنی غریبوں کی تمنا اور آرزو۔ اچھا، بوندیاں ایک قطرہ، یہاں سے مراد ہے کہ ایک قطرہ، اور لکا کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے۔ کیا شاندار اعلیٰ حضرت نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے گناہ گار امتی جو بیچارے غریب ہیں ان کی امید کی کھیتی سوکھی جا رہی ہے۔ آقا بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں آپ کے در سے، اپنی رحمت کے ابر کرم سے چند بوندیں گرا دیں تاکہ سوکھی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں، کیونکہ آپ کی دریائے رحمت کی چند بوندیں ہی کافی ہیں۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت نبی پاک کے اسی ابر کرم کی چند بوند مانگنے کی کیا پیارے انداز میں التجا کرتے ہیں نا کہ انا فی عطشیوں و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ کیونکہ نبی پاک کی نگاہ رحمت ہو جائے، دریائے رحمت کے اس ابر کرم سے کچھ بوندیں مل جائیں تو ہماری امیدوں کی جو کھیتی ہے، ذرا امیجینیشن دیکھیں، تخیل رضا دیکھیں کہ کھیت جب سوکھ جائے اسے بارش کی تمنا ہوتی ہے۔ تو آقا امید کی کھیتیاں سوکھتی جا رہی ہیں۔ اب اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر مدینے کی یاد میں ترس رہا ہے، حاضری مدینہ کے لیے تڑپ رہا ہے، آقا امیدیں تو باندھی ہیں، اب امید کی کھیت جو ہے وہ سوکھنے لگی ہے، آقا ابر کرم سے چند بوندیں برسا دیں، کوئی حاضری مدینہ کا مژدہ عطا کر دیجئے تاکہ یہ کھیتی بھی ہری بھری ہو جائے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اپنی التجائیں پوری کرنے کی نیت کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کی نیت کے ساتھ اس شعر کو سنیں، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، بوندیاں لکائے رحمت کی برس جانے دو۔ سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، بوندیاں لکائے رحمت کی برس جانے دو، بوندیاں لکائے رحمت کی برس جانے دو۔ سبحان اللہ، کیا شاندار شعر ہے۔ اب اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کا انداز اپنایا ہے۔ پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کی بات کی ہے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ پلٹنا، پلٹی آتی سے پلٹنا، اس سے مراد پھرنا ہے، وجد سے مراد خوشی ہے، شوق ہے، جانے شیریں یعنی میٹھی جان، نغمہ سے مراد یہاں سریلی آواز ہے، اور کون سا نغمہ؟ کم، کم سے مراد ہے کھڑا ہو جا۔ اب یہ نغمہ کم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری روح جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو کر بالکل مردہ ہو چکی ہے۔ آقا اگر اس کے کانوں میں کم باذن اللہ
اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اس کا وہ نغمہ حیات جاں فضا جو ہے اپنی آواز سے عطا فرما دیں، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میری اس مردہ روح میں کیسے جان پڑ جاتی ہے، کس طرح وجد میں آ کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے، کس طرح میری روح زندہ ہو کر پھر دین متین کی خدمت کرتی ہے، آپ کے عشق میں جھومتی ہے۔ یعنی یہ وہ خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ تو ہمارے آقا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے نا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دل مردہ کو زندہ کرنے کے لیے ایک التجا بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں بھی کی نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ تو آقا یہ جو بالکل میں پس مردہ ہو گیا ہوں، گناہوں کی وجہ سے بالکل ڈیڈ ہو گیا ہوں، آقا آپ کا ایک خوبصورت جملہ، آپ کا یہ کلام آپ ایک بار کہہ دیجئے نا، اپنی زبان سے آپ نے جو فرمایا وہ ہو گیا، آپ نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ ہو گیا۔ آقا ایک بار اس مردہ دل کو بھی کم کہہ دیجئے، کھڑا کر دیجئے اور یہ نغمہ سنا دیجئے، پھر آپ کی نگاہ کرم ہوگی تو انشاءاللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، الفاظ کا کتنا خوبصورت چناؤ ہے، الفاظ کا کتنا خوبصورت چناؤ ہے، نغمہ کم کو کیا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے، یہ کلام رضا کی خاص بات ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، نغمہ کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو۔ پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں، نغمہ قم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، نغمہ قم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینے کا سفر ہے، امام اہل سنت کیا خوبصورت انداز میں سفر مدینہ سے پلٹنے والوں کو، اور سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں میرے قافلہ سے گویا قافلے والوں سے اس طرح کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو۔ اب ذرا غور کیجیے، گٹھڑیاں کسی جاتی ہیں، سامان پیک کیا جاتا ہے سفر کے لیے، مگر کون سی گٹھڑیاں؟ امید کے سامان کی گٹھڑیاں۔ مطلب الفاظ کیا خوبصورت چناؤ امام عشق کو محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کا معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ توشہ امید سے مراد امید کا زادے راہ، کس جانا یعنی مضبوط کر کے باندھنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا اپنے قافلے والوں سے، مدینے جانے والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے شریف کی طرف جانے والے قافلے، اور ان سے مخاطب ہو کر گویا فرما رہے ہیں کہ اے مدینے کو جانے والے قافلے تھوڑی دیر رک جائیے، ہمیں بھی اپنی امیدوں کا زادے راہ باندھ کر اپنے ساتھ دیار محبوب لے چلیں۔ بہت سارے اشعار میں شاعروں نے اس طرح مدینے جانے والے قافلوں سے بات کی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں لکھا نا، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ۔ کیا شاندار شعر ہے اعلیٰ حضرت کا۔ یقیناً آج بھی جب حرمین طیبین اور بالخصوص مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جب عشاقان رسول کا قافلہ جاتا ہے تو کئی عاشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، گویا وہ اپنی زبان ایک حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے
گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ دید سے مراد دیکھنا ہے، اور کرتی ہے یعنی ڈھاتی ہے اور مشکل کر دیتی ہے۔ گویا دل پر قیامت ڈھانے سے یہاں مراد ہے، اور قیامت سے مراد یہاں مصیبت ہے۔ ہم سفیر ہم آواز، سوئے قفس یعنی جال کی طرف، قید کی طرف۔ اب یہ اتنے مشکل الفاظ کے ساتھ امام اہل سنت نے کیا ہمیں بتانے کی، سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول کو دیکھتا ہوں تو ایک بار پھر یاد محبوب آ جاتی ہے، دل پر ایک قیامت سی گزر جاتی ہے۔ دید گل جو ہے، گل کے دیدار سے لوگوں کو فریشنس ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مگر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اور ان کے مدینے کی یاد میں، ان کے دربار کی یاد میں جب سمجھے نا وہاں کی یاد میں قید ہو جائے، عشق میں گرفتار ہو جائے، تو اب پھول دیکھ کر مزید محبوب کی یاد آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پھول دیکھتا ہوں تو ایک دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اے میرے ساتھیوں، اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا، مجھے اب پنجرے اور جال ہی کی طرف لے چلو، کیونکہ میں اب شکاری سے کچھ ایسا مانوس ہو گیا ہوں کہ اب رہائی جو ہے، یعنی محبوب سے جدائی جو ہے، وہ مجھے موت نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خوب ہیں قید و غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ یعنی ہم نبی پاک کے عشق کے جو قیدی بن گئے نا، وہ بغیر اس قید میں وہ مزہ ہے جو رہائی میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ غنی، یہ بڑی عشق والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اب جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ درد مل جائے تو دوا نہیں چاہیے، یہ قید مل جائے تو پھر رہائی نہیں چاہیے، اور محبوب سے عشق ایسا ہو جائے کہ پھول دیکھ کر بھی محبوب کی یاد آ جائے۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہو تو ہر خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد محبوب کی یاد مزید تڑپاتی ہے۔ یہ بڑی عشق بھری بات ہے، اللہ کرے سمجھ بھی آئے اور اس کی چاشنی بھی نصیب ہو۔ کیا خوبصورت بات لکھی، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو، ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کس قدر وارفتگی کے ساتھ نعت رسول لکھا کرتے ہیں، ذرا سنیے شعر۔ آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب داں نالو، کون کہتا ہے کہ تم ضبط نفس جانے دو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مشکل الفاظ ہیں، اب اس سے ذرا پہلے سمجھ لیں۔ اب آتش سے مراد آگ ہے، بھڑکاؤ یعنی مزید تیز کر دو۔ ادب داں سے یہاں مراد ہے ادب جاننے والا، یعنی جو ادب کو سمجھتا ہے۔ نالوں سے مراد یہ نالا کی جمع ہے، اور یہ وہ نالا ہے واویلا کرنا، فریاد کرنا، التجائے کرنا، یہ وہ نالا اور اس کی جمع نالوں ہیں۔ اچھا، ضبط سے مراد قابو، اور نفس سے مراد یہاں سانس ہے، روح، جان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام بڑی گہری بات ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، یعنی کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہجر و فراق میں اے آہوزاری کرنے والوں، سرکار کی یاد میں آنسو بہانے والوں، ٹھیک ہے آنکھوں سے آنسو بہانے چاہیے، ضرور بہائیں،
اور آنکھوں سے یہ جو ہے وہ عشق کا تار بندھا رہنا چاہیے، لیکن صرف آنکھوں سے آنسو بہنے ہی پر اکتفا نہیں کرے۔ یہ بے شک بڑی بابرکت بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر میں رو رہی ہیں، مگر ذرا دل کی طرف بھی تو آؤ نا، اور دل میں ایسی آتش شوق بھڑک جائے کہ دل جو ہے وہ گویا جل کر کباب ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فنا ہو جائے کہ پیارے آقا پر جو چیز قربان ہو وہ حیات جاودہ پا لیتی ہے۔ صرف آنکھوں سے کام نہ لو بلکہ دل کی طرف بھی توجہ کریں، اور دل اے کاش عشق رسول میں ایسی آتش اس میں لگ جائے، ایسی آگ لگ جائے کہ پیارے آقا کے عشق میں وہ جل کر فنا ہو جائے۔ دنیا میں کوئی سکون مانگتا ہے، کوئی راحت مانگتا ہے، کوئی عیش مانگتا ہے، یہ کیسا سرکار کا عاشق ہے کہ سرکار کے عشق میں اپنے آپ کو گویا فنا کرنا چاہتا ہے، آنکھیں بھی فنا ہو جائیں، دل بھی فنا ہو جائے، سرکار کے عشق میں اور تڑپ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اور عشق کے کس قدر مرتبے پر موجود ہیں۔ کہیں لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ سرکار کے عشق میں جلنے کی، سرکار کے عشق میں فنا ہونے کی تمنا بہت سارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے کی۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ یہ الفاظ اور یہ انداز امام اہل سنت ہی کے کلام میں ملتا ہے۔ کہیں لکھتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ کیا دل کا بھی کوئی کباب بنتا ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ دل اگر سرکار کے عشق میں جل جائے تو اس سے ملتا کیا ہے، اور سمجھایا بھی۔ اللہ کرے وہ آگ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اسی آگ کے لگنے کی تمنا اس شعر میں بھی بڑے نرالے انداز میں کی گئی ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب دان آلو، کون کہتا ہے کہ تم ضبط نفس جانے دو۔ آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب دان آلو، آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب دان آلو، آتش کہ تم ضبط نفس جانے دو، کون کہتا ہے کہ تم ضبط نفس جانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا۔ جی ہاں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے خوبصورت کلام کے خوبصورت مقطع کا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے رضا آہ کے یوں سہل کٹے جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ اللہ اللہ، ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آہ یعنی یہ برائے افسوس استعمال ہوتا ہے، سہل یعنی آسان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جرم سے مراد یا قصور اور گناہ ہیں۔ مقطع میں اعلیٰ حضرت انکساری بھی فرما رہے ہیں اور گویا ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زہد و تقوی، طہارت و پاکیزگی کی جان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ساری عمر تو نے نافرمانیوں، گناہوں اور جرائم میں آسانی کے ساتھ گزار دی، اور باتیں اس کو ملنے کی کرتا ہے جو منبع رشد و ہدایت ہیں۔ کم از کم چند گھڑیوں کی عبادت بھی تو کر لی ہوتی تاکہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ منہ دکھانے والا ہو جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے، کیا شاندار انداز ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا، عاجزی کرنے کا، اور اپنی زندگی کی خطاؤں کو یاد کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اسی طرح تو التجائیں کی ہیں۔ کہیں لکھتے ہیں، اور یہ سب ہماری تربیت کے لیے ہے، فرماتے ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ کہیں لکھتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ یعنی میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قدر عبادتوں، اس قدر ریاضتوں، عشق رسول کے اس مرتبے پر موجود رہ کے اعلیٰ حضرت تو یہ انکساری کریں کہ اے رضا اتنے گناہ کر کے آسانی کے ساتھ یہ زندگی گزار دی، کچھ عبادت تو کر لیتے تاکہ بارگاہ رسالت میں منہ دکھانے جیسا ہوتا۔
کاش اس شعر کو سننے کے بعد، اس مقطع کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آئیے اس نیت کے ساتھ اس شعر کو سنیں کہ مقطع اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہم گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی بنیں اور اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی حاصل ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال، 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو، 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو، سائروں پا سے ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی کتنی جہتوں میں ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور ان کی خوشبوؤں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔